بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ آیت کریمہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ: جو ایمان لایا، اعمال صالح کیا، عنقریب اللہ رحمان اس کو اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا سلسلہ نہ ختم ہوا ہے اور نہ کبھی ختم ہوگا۔ یہی وہ محبت ہے جو پیران کے ذریعے سے مریدوں میں جاری و ساری ہے۔ فردوس ویلمی میں حضرت عباس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل اتنے ہیں کہ تمام درختوں کے قلم بن جائیں اور تمام دریاؤں کی روشنائی بن جائے اور تمام جنات اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکمت کے 10 حصے کیے ہیں، ان میں سے 9 حصے علی کو عطا فرمائے، بقیہ 1 حصہ تمام امت کو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ کے معنی پر مطلع فرمایا، خبر دی تو اس مجھ پر 1,40,999 علوم ظاہر ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ غزوہ طائف کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بلا کر سرگوشی کی، تو کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سے بہت دیر تک سرگوشی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے علی سے سرگوشی کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ و علی ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا حبیب اور علی خدا کا ولی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی بمنزلت الراس من جسدی، یعنی علی کی منزلت میرے نزدیک اتنی ہے جتنی میرے جسم میں میرے سر کی، یعنی علی کی میری نظر میں وہ منزلت ہے تو میرے رب کے نظر میں میری۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ ہم منافق کو علی کی بغض سے پہچان لیتے ہیں۔
حضرت سعید مسیب حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مولا علی کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا تجھے خرابی ہو، تو اس قبر کو نہیں پہچانتا؟ مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تو نے علی کو ایذا پہنچائی گویا اس صاحب قبر کو ایذا پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من کنت مولا فعلی مولا فرمانا اور حضرت علی کو باب العلم یا ابو تراب فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جانشین اور تاجدار ولایت ہیں، اور قیامت تک جس کو بھی قرب حق اور معرفت حق عطا ہوگی وہ حضرت علی کی محبت اور قرب کے صدقے میں ہوگی. حجت الوداع پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بظاہر اس دنیا سے تشریف لے جانے کا اشارہ فرمایا تھا، اور اس بات کی بھی وضاحت فرمائی تھی کہ اب باب علم حضرت علی کے ذریعے سے کار ولایت قیامت تک جاری رہے گا. نبی کا کام ہوتا ہے پیغام الہی بندوں تک پہنچانا، ولی کا کام ہوتا ان پیغامات پر عمل کروا کے بندوں کو معرفت حق اور قرب حق کی منزل تک پہنچانا. ہر نبی ولی بھی ہوتا تھا مگر اس کے دنیا سے جانے کے بعد اگلے نبی کی آمد تک کار نبوت کے ساتھ ساتھ کار ولایت بھی بند ہو جاتا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا مگر رہروان حق کے لیے رہبر حق کا ہونا لازمی تھا. اس کے قیامت تک رہبران حق کی پیشوائی کے لیے بحکم خدا حضرت علی کا انتخاب ہوا، کیونکہ آپ نور نبی اور نفس نبی ہے، جیسا کہ فرمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے. حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی میرا نفس ہے، علی اور میں ایک نور سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کا لقب عطا فرمایا، اس میں بھی بہت لطیف باپ پوشیدہ ہیں. آدم کی تخلیق میں جو 4 اجزاء شامل ہیں آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس میں مٹی سب سے اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نور الہی کو صرف مٹی نے ہی اپنے سینے میں جذب کیا، جس کی وجہ سے آدم افضل الخلائق ہوا. حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. آپ کی شان میں آیت علم آدم الاسماء کلہا نازل ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کی معرفت تھی. حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی شان میں نفخت فیہ من روحی نازل ہوئی ہے. روح امر ربی ہے، عرفان دم عرفان رب ہے.
حضرت مولا علی علیہ السلام 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے اور شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری نجف اشرف عراق میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کی جگہ کعبہ شریف ہے اور شہادت کی جگہ مسجد ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو درد ذیل ہوا تو آپ کعبہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ کعبہ معظمہ کی دیوار میں شگاف ہو گیا اور آپ کعبہ معظمہ کے اندر داخل ہوئیں۔ کعبہ معظمہ کے اندر حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش بھی فرمائی اور تعلیم و تربیت بھی فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں فرمایا ہے، انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ ولایت کے معنی دوستی، حکمت، قرب حق تعالیٰ کے ہے۔ ولی بمعنی دوست، متصرف اور صاحب حکومت، مقرب بارگاہ الہی کے ہیں۔ جب یہ لفظ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ولی اللہ، تو اس کے معنی اللہ پر سب کچھ قربان کرنے والے دوست، اللہ کی طرف سے مختار و متصرف اور اللہ کے مقرب بندے کے ہیں۔ جن حضرات نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم اپنے کسی نیک عمل کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقبول بارگاہ یزدی ہے، ان حضرات نے نیک کردار اور ان محبان خدا کے پر محبت قلوب سے اپنے دلوں کو خدا کی محبت سے پر کر کے عارفان حق شناس مقرب دوستان حق تعالی ہو گئے۔ دنیا کو ترک کر کے فقر درویشی اختیار کی، یعنی حصول دنیا کے لیے دنیا کے کاموں کو ترک کر کے اپنے تمام حرکات و سکنات اور ہر سانس کو حصول تقرب حق تعالی کے لیے وقف کر دیا اور انعام میں ربانی ولی اللہ کے اعلیٰ مدارس پر پہنچے۔ یہ وہی فقر ہے جس کے لیے رسول اکرم نے الفقر فقری فرمایا۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر فقری والفقر منی، یعنی فقر پر مجھ کو فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلامہ کو اپنی فقیری عطا کیا اور اپنی ولایت حضرت مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا۔ یعنی ارشاد نبی ہے کہ فخر میری بزرگی ہے، یہ سلسلہ بیعت طریقت امام الاولیاء حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوا۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اپنی کتاب فیض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ امت میں اول صوفی اور اول مجذوب فنا فی الذات اور اول عارف ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مجتہد شریعت و طریقت حکیم الاولیاء حضرت محمد علی ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجذوب کے لیے کئی مرتبے ہیں، یہاں تک کہ بعض مجذوبوں کو نبوت سے تیسرا حصہ دیتے ہیں اور بعض کو نصف حصہ نبوت کا دیتے ہیں اور بعض کو نصف حصہ سے بھی بڑھ کر۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 35۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رحمت کی کنجیاں اور رسالت کا مقام اور علم کی خان ہیں۔ طبرانی میں حضرت عمار بن یاسر سے طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی تجھ پر پروردگار نے ایسی زینت سے آراستہ کیا ہے، یا علی تجھے پروردگار نے ایسی زینت سے آراستہ کیا ہے کہ تمام بندوں کو اس سے بہتر زینت سے آراستہ نہیں کیا ہے۔ وہ زود فی دنیا فقر و درشی ہے، بس تجھے ایسا بنایا ہے کہ دنیا تجھ تک کسی بات میں نہیں پہنچ سکے گی، اور مسکینوں کی محبت تجھ کو عطا کی، وہ تجھ کو اپنا امام الاولیاء بنا کر خوش ہوں گے اور تو انہیں اپنا پیر بنا کر خوش ہو گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ 40 فی اصول الدین میں لکھتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروہ صحابہ کا زہد و درو میں مشہور تھا، جیسے ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو درداء وغیرہ۔ یہ سب بزرگ ترک و تجرید و آلائش دنیا سے پاک ہونا میں حضرت علی علیہ السلام کے مقلد تھے۔ صاحب اسرار الواصلین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام سلاسل کے پیشوائے اعظم پیر طریقت اور شیخ المشائخ ہیں۔ سلسلہ 4 پیر حفظ تگیرو اور 14 خانوادہ آپ ہی سے جاری ہوا ہے۔ تمام اولیاء و اصفیاء کا سلسلہ حضور مولا علی علیہ السلام کی ذات پر منتہی ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے بمصداق خلق آدم علی صورت ہی حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر اس میں روح کو داخل کیا اور اپنے نور سے منور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیشانی میں سر خفی بنا کر رکھا۔
تمام مخلوقات میں اسے شرف بخشا اور اپنی خلافت سے سرفراز فرما کر صفی اللہ وجود صفا سے مشتق ہے، بمانے خالص دوست خدام کے لقب سے خصوصیت بخشی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بذریعہ الہام علم باطن یعنی تصوف سے ممتاز کیا، تاکہ تجلی انوار محمدی کے ساتھ ظاہر ہونے پر بھی رابطہ حقیقی قرب و اتصال کے ساتھ منکشف اور جاری رہے۔ اس کاشف علم اسرار کا نام اس وقت کچھ بھی ہو مگر رسول اکرم کے عہد تکمیل میں بزبان معلم الاکمل اس کا پتہ الفاظ صفو سے چلتا ہے، چنانچہ شیخ قاسم قشیری نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں تصوف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترا پر تشریف لے جاتے تھے اور اصحاب صفہ کو جو تعلیم فرماتے تھے وہ اصحاب صفہ اس تعلیم پر عمل پیرا رہتے تھے۔ بعد وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو اپنا مرشد ثانی تسلیم کر لیا۔ اصحاب صفہ کے جانشین صوفیاء ہیں۔ حضرت علی یہ مرتضی کرم اللہ وجہہ کو اگر دل و جان سے ربط حقیقی میں حاضر نہ پائے گا، خدا سے بعید رہے گا اور استقامت مقام کمالیت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں جو 90,000 سخن ہائے مانے رسول خدا نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو تلقین کیے ہیں، اور حضرت مولا علی علیہ السلام مطابق حضرت رسالت مہام میں کمالیت رکھتے تھے۔ بس جو سالک صادق حضرت مولا علی علیہ السلام کی مطابقت نہیں کرتا اور ان سے دل و جان کے ساتھ رابطہ حقیقی نہیں رکھتا، وہ اگر 1000 سال بھی ریاضت مجاہدہ میں مصروف رہے تب بھی بوئے معرفت حق تعالی سے محروم رہے گا۔ حضور مولا علی علیہ السلام تمام مرد و عورت مومن مومنات کے مولا ہیں۔ مذہب حقیقی یہ ہے کہ مرشد کی مطابقت اور پیروی کرے، کیونکہ اطاعت باطن میں پیر و مرشد مثل راہ کے ہے اور رہنما خدا ہوتا ہے، لیکن مذہب مخلص ہوتا ہے، نہ کہ مختلط اخلاق
توقف ہے اور اخلاص ترقی ہے۔ اخلاص متقیان طلب معرفت حق تعالی میں مشغول رہتا ہے۔ اے عزیز، مذہب مجازی دور کی آواز ہے۔ مذہب اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ طالب کو مطلوب تک پہنچا دے۔ کوئی مذہب اس سے بہتر نہیں ہے کہ خدائی ابتدائی حالت میں طالب ترک عادت کرے، کیونکہ عادت پرستی مذہب حقیقی سے دور ہے۔ جب طالب صادق منتہا ہو جاتا ہے تو سوائے مذہب محبوب کے اور کسی سے مطلوب نہیں رکھتا، یعنی اس کا مذہب محبوب ہوتا ہے۔ اگر مذہب آدمی کو خدا تک پہنچائے اسلام ہے، اگر اس بارے میں رہبری نہ کرے تو کفر سے بدتر ہے۔ اہل حقیقت کے نزدیک اسلام وہ ہے جو خدا تک پہنچا دے اور کفر وہ ہے جو اس سے دور کرے۔ لیکن طالب صادق کو نہ مذہب سے کام ہوتا ہے، نہ مذہب سے، نہ کسی دوسرے کے مذہب سے، بلکہ اہل معرفت سوائے حق تعالیٰ کے کسی دوسرے مذہب کو نہیں جانتے ہیں۔ سلسلے بیعت و ہدایت نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا۔ ولی اور وارث علی سے یہ سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ اولاد علی و فاطمہ آل رسول ہیں اور آل رسول میں غوث الورا پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ ہیں اور ہندل ولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اور سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ آل رسول ہیں۔ آل رسول ہی ذریت رسول اور عطرت رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا ان میں سے یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب الہی، دوسرے میرے عطرت جو میرے اہل بیت ہے۔ عطرت اولاد فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں۔ ایک دن ابلیس دربار رسالت میں حاضر ہوا، رسول خدا نے اس سے پہچان کر دریافت فرمایا تو کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں صحیح صحیح اس کا جواب دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیرا دشمن کون ہے؟ کہنے لگا آپ میرے دشمن ہیں۔ سرور عالم نے فرمایا تجھے مجھ سے کیوں دشمنی ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نے دین اسلام ظاہر کیا ہے۔ سرور عالم نے فرمایا کہ جو تیرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ پھر پوچھا کہ تو میرے دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر
زمانے جاہلیت میں میری اطاعت کرتے تھے، مگر جب سے اسلام لائے ہیں میں ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان سے مجھے شرم آتی ہے، وہ جوانی میں صالح تھے اور بچپن میں بھی انہوں نے میری اطاعت نہیں کی، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے میں ایسا بھاگتا ہوں جیسے آدمی شیر سے بھاگتا۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے ساتھ گستاخی کی تھی، اس وقت سے میں ان سے بھاگتا ہوں، اگر میں ان کے ہاتھ آ جاؤں گا تو وہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تو میری امت کے علماء، فقہا، حکما اور زہاد کے ساتھ کیسے پیش آتا، اور کہنے لگا ان سے میری عداوت قدیم ہے۔ جب زہاد غیر مطلوب عبادت و عقوبت اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، یعنی کثرت کرتے ہیں، تو میں ان کو وضو اور رکوع سجود کے وقت پیشاب سے نجس کر دیتا ہوں، اور انہیں اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ جب وہ بے وضو نماز پڑھتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں مگر دراصل ان کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے قصور سے توبہ کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ خدا کو منظور نہ تھا، اس نے میری قسمت ایسی ہی بنائی ہے۔ مقامات خواجگان نے 15 مقامات تجویز کیے ہیں جو ان کا دستور العمل ہے۔ اول مقام طیبہ کی اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے، دوسرا مقام زائدہ کی مقام ادریس علیہ السلام کا ہے، تیسرا مقام عابدہ کی اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، چوتھا مقام میں صابرہ کی اشارہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ہے، پانچواں مقام راضیاں کی اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، چھٹا مقام خانیہ کی اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، ساتواں مقام مجاہدہ کی اشارہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ہے، آٹھواں مقام متفکرہ کی اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، نواں مقام شکستگاں کی اشارہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہے، دسواں مقام میں مرشدہ کی اشارہ حضرت سیس علیہ السلام کی طرف ہے، 11واں مقام صالحہ کی اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے، 12واں مقام مخلصہ کی اشارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہے، 13واں مقام عارفہ کی اشارہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف ہے، 14واں مقام شاکرہ کی اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، 15واں مقام محبہ کی اشارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ از آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مذہب توحید تھا اور وہ آج بھی ہے۔ مذہب توحید میں خدا کی بندگی و عرفان ہے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے درمیان غیریت کا کبھی بھی اظہار نہیں کیا ہے۔ ان کے درمیان عینیت ہی عینیت ہے۔
اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے حبیب کے درمیان کبھی بھی غیریت کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اللہ اور حبیب کے درمیان عینیت ہی عینیت ہے۔ اللہ پاک کی دو شان ہے، ایک تشبیہی اور ایک تنزیہی۔ لا الہ الا اللہ میں شان تنزیہی ہے اور کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شان تشبیہی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور ذات و صفات کو یکجا کیا تو ایک حسین و جمیل صورت وجود میں آئی، اسی صورت کا وہ عاشق ہوا، اسی کی تعریف اور توصیف فرمائی اور اسی پر درود بھیجا۔ آیت ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے محبت کرو۔ یہی محبت دنیا اور آخرت میں کام آئے گی، اور یہی محبت دین اور ایمان ہے۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، یعنی اسلام کی محبت، یعنی میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ حدیث سے نبی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی خدا کی محبت ہے، اور آل رسول کی محبت رسول خدا کی محبت ہے۔ ایمان خدا کی محبت کا نام ہے، یا وارث یا وارث یا وارث۔